الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال في موضع آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وقال في موضع آخر: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے ایک جگہ پھر اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی ہم لوگ سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں فتح مکہ سے متعلق قرآن اور احادیث اور سیرت کی روشنی میں استفادہ حاصل کریں گے. فتح مکہ دلچسپ عنوان اور موضوع اور واقعہ ہے. آپ انتہائی توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اگر اس واقعے کو سماعت کریں تو انشاءاللہ ہمارے اذہان بھی معطر ہوں گے اور ہمارے علم و فضل کے اندر بھی برکت آئے گی. قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح کی ابتدائی آیت ہے. سورہ فتح قرآن کریم کے 26 پارہ میں ہے، حامیم میں، اور یہ مکمل سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپسی مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر اس سورت کا نزول ہوا. اب اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ آنے والے دنوں میں تمہیں ایک فتح دے گا اور بہت بڑی فتح تم کو دے گا. مفسرین کے نزدیک قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ جس میں فتح عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے،
مراد اس سے فتح مکہ ہے، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کی اسی 10 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، تو یہ کچھ نسبت جڑتی تھی آج کے اس عنوان سے، تو اس لیے پھر اس عنوان کو آج کی اس نشست میں اختیار کیا گیا ہے۔ دیکھیے، قصے کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صبح کو آپ نے صحابہ کرام کے بیچ اپنے اس خواب کو بیان کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مکہ کو چھوڑے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ چلیں مکہ میں اور خانہ کعبہ کا ہم طواف کریں اور اس شہر کو ہم دیکھیں جس شہر کے اندر ہم پلے بڑھے اور ہم نے اپنے بچپن اور جوانی گزاری ہے۔ ظاہر ہے جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے اس علاقے کے ساتھ، اس بستی کے ساتھ، اس خطہ ارضی کے ساتھ انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل یہ جو خواب تھا یہ وحی تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب عام خواب نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ دراصل وحی ہوا کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس وقت کہاں تھے ابراہیم؟ فلسطین کی سرزمین پر تھے۔ خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فلسطین سے چل پڑے تھے، یہاں مکہ کی سرزمین پر آئے اور اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، مینا کے مقام پر پہنچے، پٹی بھی اپنی آنکھوں کے اوپر باندھ لی، چھری بھی اپنے ہاتھ کے اندر لے لی اور بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا بھی دیا۔ اب اس کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ اب یہ چھری کیوں چلا رہے ہیں؟ اس لیے چلا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو علم تھا کہ یہ جو خواب مجھے دکھایا گیا ہے دراصل اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے اس وجہ سے تیار تھے، ان کو پتا تھا کہ میرے ابا جان حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں محض خواب نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اس حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جلدی کیجیے، دیر کس چیز کی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، چلیں گے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے اور اپنے وطن کا دیکھیں گے، نظارے کریں گے اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے 1450 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو پڑے، اور یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ یہ بہرحال چلتے چلتے جب ایک مقام پر پہنچے، مکہ کے قریب پہنچے، عام جو شارع تھی، عام جو راستہ تھا اسی کو اختیار کرتے ہوئے جب قریب مکہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آگے بھیجا تھا تاکہ وہ راستوں کو دیکھے کہ راستے صاف ستھرے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں مکہ والوں نے ہمارا راستہ کہیں روک رکھا ہو۔ تو جب وہ شخص آگے آگے گیا تو وہاں سے پھر واپس آیا تو اس نے کہا کہ ہاں، مکہ کے قریب فلاں جگہ پر یہ جس راستے کو ہم اختیار کر کے جا رہے ہیں اس میں خالد بن ولید بھی ہے، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہے اور فلاں فلاں جو ہیں انہوں نے راستہ روک رکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے راستہ میں صحابہ کرام کو روک دیا، ٹھہرا دیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا مقصد ان کے ساتھ کوئی جنگ تو نہیں تھا، ہمارا مقصد ان کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں تھی، ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، امن و اطمینان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ آئیں گے، لیکن ان لوگوں نے ہمارا راستہ اب روک دیا ہے، تو اب ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے؟ ظاہر ہے آگے بڑھیں گے تو پھر مقابلہ تو ہوگا، مقاتلہ تو ہوگا۔ تو ایک معمر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیں، ایک اور راستہ ہے، ذرا ہے وہ کٹم راستہ ہے، وہ ذرا مشکل راستہ، پہاڑوں کے اوپر سے اور نیچے سے وادیوں کے اندر سے ہمیں جانا پڑے گا، یعنی کہیں وادی ہوں گی، کہیں پہاڑ ہوں گے، تو اس طرح نشیبی جگہ ہے وہ، تو مشکل کے ساتھ اس سفر تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم دوسرے راستے سے مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔
یہ ادھر سے ہمارا راستہ روکتے رہیں گے، یوں سمجھیں گے مسلمان ادھر سے آ رہے ہیں، ہم اور راستہ اختیار کر کے دوسری طرف سے مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب مکہ میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح ہمارا مقصد کوئی لڑائی اور جھگڑا تو ہے نہیں، ہم تو صرف خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کی رائے کو پسند فرمایا، اور آپ نے پھر وہ راستہ چھوڑ دیا جو عام راستہ مکہ کی طرف جاتا تھا، اور آگے اس کی ناکہ بندی ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹن اور مشکل راستے کو اختیار کرتے ہوئے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کی قصبہ نامی اونٹنی جس کے اوپر آپ سوار تھے، اور یہ وہی اونٹنی تھی کہ جس کے اوپر سوار ہو کر مکے سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تھی، تو یہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام کوشش کر رہی ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اٹھتی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہو، اس کو بیٹھنے دو، اس لیے کہ اس کو اللہ نے یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ وفود بھی بھیجے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جس کا آگے چل کر تذکرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہم ایلچی بنا کر یہاں سے بھیجتے ہیں، اور وہ جا کر کہہ دے ابو سفیان وغیرہ کو کہ دیکھو ہمارا مقصد یہاں صرف عمرہ ہے اور خانہ کعبہ کا طواف ہے، یہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، اگر تم اجازت دے دو تو لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہو، کوئی نہ ہو ہمارے ساتھ، نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میرا مزاج کتنا تیز ہے، اور مکہ کے اندر مشرکین میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو میرے اوپر راضی ہو یا جس کے ساتھ میری کوئی بندی ہو، ہر ایک کے ساتھ میری انبن ہے۔ اس معاملے میں تو آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب میں جاؤں گا، جیسے ہی مکہ میں داخل ہوں گا تو لوگ دور سے دیکھیں گے، کوئی نہیں یہ نہیں پوچھیں گے تو کیسے آیا ہے، کس کام کی غرض سے آیا ہے، وہ تو میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لیے میں ایسا آدمی کی رہنمائی آپ کو کرتا ہوں کہ جس کا دشمن بھی دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عثمان ہیں، بہت نرم دل ہیں اور شفیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اپنے داماد کو، اور بلا کر فرمایا کہ عثمان تم جو مکہ والوں کے پاس، خصوصاً ابو سفیان جو سردار مکہ ہیں، ان کے پاس جا کر کہو کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور کوئی ہماری غرض نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دے دیں عمرہ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں چلے گئے اجازت طلب کرنے کے لیے، تو ادھر کسی نے مشہور کر دیا، کسی طریقے سے مشہور ہو گیا مسلمانوں کے ہاں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک ببول کا درخت تھا، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ آؤ یہ میرا ہاتھ ہے، اس میرے ہاتھ کے اوپر تم لوگ بیعت کرو۔ بیعت کس چیز کی کرنی ہے؟ موت کی تم نے بیعت کرنی ہے کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یہ تم نے میرے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، یہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اور اس پر تم نے میرے ساتھ بیعت کرنی ہے۔ چنانچہ جتنے صحابہ کرام تھے سب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور یوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے گئے، اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ عام کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور اسی سورہ فتح کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سب لوگوں سے راضی ہو گیا ہے کہ جنہوں نے اے پیغمبر اس تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، اور صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ یوں کہا کہ اے پیغمبر نیچے تیرا ہاتھ تھا، اوپر تیرے صحابہ کا ہاتھ تھا، اور سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی اللہ بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا تھا، صحابہ کے ساتھ مل کر اللہ بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، اس سے آدمی اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل کتنا محبوب تھا، کتنا پسند تھا، کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ بیعت کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ سب سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر وَمَغَانِمَ کَثِیرَةً یَأْخُذُونَهَا وغیرہ یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں ان میں کچھ انعامات کا تذکرہ بھی فرمائے ہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیعت کر چکے، لے چکے صحابہ کرام سے، ادھر پھر خبر ملی کہ نہیں وہ بات غلط تھی، وہ تو ایسا نہیں ہے، حضرت عثمان جو ہے وہ صحیح سلامت ہیں اور وہاں سے واپس بھی لوٹ رہے ہیں وہ، اور کچھ وقت تک وہ یہاں حدیبیہ کے مقام پر پہنچ بھی آئیں گے۔
چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وہاں پر گئے تو ابو سفیان سے جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جلوہ افروز ہیں اور ہمارے ساتھی صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں، ہمارا مقصد صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، امن و اطمینان کے ساتھ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں اور تم یہاں آؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو تو یہاں کے جو قبائل ہیں ارد گرد کے ان کو میں کیا جواب دوں گا، ان کے سامنے کیسے میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کل تک تو وہ تمہاری ان کے ساتھ دشمنی تھی، بدر کے اندر انہوں نے تمہارے اتنے لوگوں کو مار دیا، خندق کے اندر انہوں نے تمہارے اتنے لوگوں کو مار دیا، اب ان کی اتنی طاقت ہوگی، اتنی طاقت ان کی بڑھ کے دوبارہ ہیں تمہارے شہر کے اندر آئے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہے، تو ایک طرح کہ یہ ہماری کمزوری ہے، اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں اس میں پھر یہ ہے کہ آئندہ سال آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے، اس سال ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی کچھ ہیں طاقتور، ہمارے اندر بھی کچھ جرات ہے ایسی کہ ہم نے مسلمانوں کو یہاں سے پھر واپس ان کو بھیج دیا ہے ان کو، تو اس لحاظ سے ابھی ہم اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان نے کہا کہ تم جاؤ خانہ کعبہ چلو طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر موجود ہوں اور جلوہ افروز ہوں اور میں یہاں اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں؟ نہیں، میں کرتا تو اپنے پیغمبر کے ساتھ کرتا، اکیلا میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلائے۔ ادھر سہیل نامی ایک شخص تھا، اہل مکہ نے ان کو بھیجا کہ تم جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ معاہدہ کرو۔ اب یہاں سے دیکھیے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے فتح مکہ کا، یہ پیچھے جتنا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے یہ اس کے لیے سمجھے کہ تمہیدی باتیں تھیں یہ۔ تو جب یہ سہیل آیا تو دو قبیلے تھے، دونوں مکہ کے اندر رہتے تھے اور دونوں کی آپس کے اندر دشمنی تھی اور پرانی سے پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو بکر، دوسرے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ۔ یہاں سے فتح مکہ کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی کڑی اور اس کی ابتدا یہیں سے جڑتی ہے۔ تو بنو خزاعہ کے لوگوں نے اور بنو بکر کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کئی لوگوں کو قتل کر چکے تھے، وہ آپس میں کئی لوگوں کو مار چکے تھے۔ اب بنو بکر کا جب ان کے ہاتھ کی آدمی آتا خزاعہ کا وہ اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے، پھر وہ تاغ کے اندر رہتے، ان کے ہاتھ میں بنو بکر کا آدمی آتا تو وہ ان کو مار دیتے۔ تو اس طریقے سے کئی لوگوں کو قتل کر چکے تھے اور ان کی دشمنی کئی سالوں پر ہوئی تھی۔ جب یہ معاہدہ ہونے لگا تو بنو بکر اور بنو خزاعہ کے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ اس دشمنی کو اور اس شرارت کو اور اس قتل و غارت کو، اس خون ریزی کو روک دیا جائے۔ وہ یوں ہے کہ جس طرح یہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی جائیں اور اس معاہدے کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو جو معاہدہ مشرکین مکہ کا اور مسلمانوں کا ہے اسی طرح اس معاہدے کے اندر ہم بھی شامل ہوں گے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، تو اس لحاظ سے یہ ہمارا درمیان بھی معاہدہ ہو جائے گا یہ۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ ہیں، بنو خزاعہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ معاہدہ ہوا اور ہر ایک نے کہا کہ ہم اس معاہدے کی پابندی کریں گے، اور اس معاہدے کے اندر بہت ساری شکیں تھیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت لمبا صرف ہو جائے گا۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو چلے جائیں، آئندہ سال آ کر پھر خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ خانہ کعبہ کا طواف آئندہ سال یعنی سن 7 ہجری کے اندر پھر آپ نے فرمایا۔ بہرحال اس کے اندر یہ بھی تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور اسی طرح مشرکین مکہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، قتل و قتال نہیں کریں گے، اور بھی بہت ساری شکیں تھیں، اور ان میں بہت ساری شکیں ایسی بھی تھیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو معاہدہ ہم نے ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے ان مشرکین کے ساتھ، اب اس کے اندر جتنی بھی اس کے اندر معاہدے کے اندر جو شکیں آئی ہیں وہ ساری کے سارے شکیں تو ہمارے خلاف ہیں، تو یہ کیسے ہم اس معاہدے کو قبول کر لیں؟ پہلے یہی عریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے جا کر کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ معاہدہ فرمایا ہے اب وہ ساری باتیں ہمارے خلاف ہیں، گویا کہ ہم نے دب کر ان کی باتوں کو ہم نے قبول کر لیا کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم لوگ حق کے اوپر نہیں ہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے، تو پھر ہم دب کر ان کی باتوں کو کیوں ہم جو ہے قبول کریں؟ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، فرمایا کہ دیکھو وہ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں، اور آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ درست نہ ہوتا جس طرح کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے اور تمہیں بھی نظر آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے کہ تم ان باتوں کو قبول نہ کرو، لہٰذا عمر تم صبر کرو اور جس طرح ہو رہا ہے تم اسی کے اوپر رضامند رہو، تم خوش رہو۔
بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے پھر چلے گئے، اور اسی طرح یہ معاہدہ ہو چکا، اور معاہدہ ہو جانے کے بعد سہیل وہاں سے واپس جو ہے چلا گیا، اور معاہدہ سب کچھ لے کے وہاں مکہ والوں کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم فرمایا کہ یہاں سے دوبارہ واپس ہم کو مدینہ میں جانا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کے ذرا خفا تھے کہ ہم نے جتنی بھی شرائط ہم نے منظور کی ہیں تو وہ ساری ہمارے خلاف آتی ہیں، اور ایک طرح کہ ہم نے دب کر ان کی باتوں کو ہم نے جو ہے قبول کیا ہے۔ بہرحال راستے کے اندر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ عمر ذرا خفا ہے، تو راستے کے اندر جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ فتح مکمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ عمر کہاں ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوری صورت ان کو پڑھ کر ان کو سنا، اور فرمایا کہ عمر یہ جو ابھی ہم نے معاہدہ کیا ہے بظاہر ہم نے دب کر معاہدہ کیا ہے، اس لیے عمر تم نے بھی اس کو جو ہے محسوس کیا ہے، لیکن دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدہ کرنے کی وجہ سے اور دب کر معاہدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعامات سے ہم کو جو ہے نواز رہی ہیں، اور جس کی پیشین گوئی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت اس صورت مبارکہ کے اندر اس پیشین گوئی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں جو ہے نازل فرما چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے پیغمبر آنے والے وقتوں کے اندر ہم آپ کو بڑی بڑی فتوحات ہم آپ کو عطا کریں گے، اور بہت بڑی فتح عطا کریں گے، فتح عظیمہ آپ کو نصیب ہونے والی ہے۔ تو لگتا ہے مکہ ہی فتح ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مکہ واپس جو ہے تشریف لے گئے۔ ابھی چند ہی دن جو ہے گزرے تھے، معاہدہ ہو چکا تھا، بنو بکر اور بنو خزاعہ بھی اس کے اندر شریک تھے جیسے کہ ابھی بتلائے ہیں۔ پھر یوں ہوا، یہ جو بنو بکر کے لوگ تھے جو قریش کے ساتھ اس وقت حمایت کے اندر تھے، ان کے حامی تھے، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ بنو خزاعہ کے لوگ اب جو ہے پہرے داری بھی نہیں کرتے، اور ہماری طرف سے وہ اطمینان کے اندر آ چکے ہیں، مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، اچھا موقع ہے کسی طریقے سے ان کے اوپر ایسا اٹیک کیا جائے، ایسا ان کے اوپر حملہ کیا جائے کہ ان کے کئی افراد کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح ہم پچھلی جو ہماری دشمنیاں ہیں اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کی نظر میں، تو ان کا ہم بدلہ اچھی طریقے سے لے سکتے ہیں۔ قریش کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا، تو قریش کے سرداروں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں اسلحہ بھی پہنچائیں گے، اور ہم تمہاری مالی امداد بھی کریں گے، ہم تمہارا تعاون بھی کریں گے، لیکن تم جاؤ اور جب یہ سوئے ہوئے ہوں اطمینان کے ساتھ میٹھی نیند سو رہے ہوں تو جا کر ان کے اوپر شبنم مار دو۔ اور اسی طرح کیا بنو بکر کے لوگوں نے۔ رات کو بکیر نامی ایک چشمہ تھا پانی کا، اس کے اوپر یہ قبیلہ کے لوگ جو ہے سوئے ہوئے تھے، بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ تھے، تو انہوں نے جا کر ہر طرف سے ان کو گھیر لیا، اور گھیرے میں لے کر ان سب کو مارنا شروع کر دیا، کئی افراد کو وہاں مار دیا، حتیٰ کہ کچھ لوگ وہاں سے بھاگے حرم کے اندر داخل ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بنو بکر کے لوگ حرم کا احترام کریں، کیونکہ اس زمانہ کے اندر حرم کو بھی مکہ والے احترام کرتے، اگرچہ کافر تھے مشرک تھے لیکن حرم کا احترام کرتے تھے وہ، تو وہ اس لیے حرم کے اندر بھاگے، ہو سکتا ہے کہ حرم کا احترام کرتے ہوئے ہماری جان بخشی کر دیں گے، لیکن انہوں نے ان کو غصہ اتنا تھا کہ حرم کے احترام نہ کیا، حرم کے اندر گھس کر انہوں نے وہاں پر قتل کر دیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے ساتھ کچھ لوگ وہاں جا اس کو چمٹے کہ ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہوئے ہماری جان بخشی کر دیں، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کا احترام نہ کیا، وہاں بھی ان کو قتل کر دیا، ان کے گھروں میں جا کر گھسے، وہاں پر جہاں کہیں بھی وہ ہاتھ کے اندر آئے خزاعہ کے لوگ، ان بکر کے لوگوں نے پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بدیل نامی ایک شخص تھا، اور بنو خزاعہ کا ایک فرد تھا وہ، اور سردار بھی تھا، بول چال بھی اچھی رکھتا تھا، اور شاعر بھی تھا، تو وہ 40 آدمی کا وفد لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، تو جیسے آیا تو 40 کے 40 آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ آگے کھڑا ہو گیا، اور بولنے کے اندر بڑا ماہر تھا، تو اس نے اشعار کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ شکایت کی صورت میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی، ہم تمہارے ساتھ اس وقت اس معاہدے کے اندر شریک تھے، بنو بکر کے لوگوں نے رات کے وقت ہمارے اس چشمے کے اوپر آ کر وہاں گھس کر انہوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کر دیا، ہمارے بڑے بڑے نوجوانوں کو، بہادروں کو قتل کر دیا، اور ہماری عورتوں کو قتل کر دیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ہمارے افراد حرم کے اندر جا گھسے، وہاں پر ان کو جو ہے قتل کر دیا، اپنے گھروں میں جا گھسے تو وہاں پہ ان کو جا کر جو ہے قتل کر دیا، تو کسی ایک کو نہیں چھوڑا، ہمارے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ صرف ہمارے تعلقات نہیں ہیں بلکہ ہمارا جو باپ دادا تھے ان کے بھی آپ کے باپ دادا کے ساتھ تعلقات تھے، اور وہ حقیقت تھی وہ کہ حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے ہیں، ان کے ساتھ اس کا یعنی بدیل کے دادے کا خاص تعلق تھا،
اور ایک طرح کا یارانہ تھا، تو وہ باتیں یاد دلا رہا تھا کہ ہمارے بڑوں کو بھی تمہارے بڑوں کے ساتھ جو ہے تعلقات پیچھے سے جو ہے چلے آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں گے، اور یہ جو آپ کے اصحاب بیٹھے ہیں یہ بھی اس معاملے میں ہماری مدد کریں گے۔ اور اس میں تو اشعار کی صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے سارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری گفتگو سن لی تو آپ نے پھر سر اٹھائے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری مدد کی جائے گی، اور انشاءاللہ ضرور تمہاری مدد کی جائے گی، میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اور جتنے میرے اصحاب یہ بیٹھے ہیں سب تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہاں سے سریہ نہیں بھیجنا، یعنی آپ یہاں مدینہ کے اندر رہ جائیں اور یہاں سے وفد بھیج دیں اور وہ جائیں ان کے ساتھ لڑائی کریں اور ہمارا انتقام لیں ان سے، ایسا نہ ہو، آپ خود بذات خود ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں خود تمہارے ساتھ جو ہے چلوں گا۔ بہرحال یہ ہوا کہ جب وہ سارا واقعہ سنا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر فرمایا کہ تم جاؤ، جا کر قریش مکہ سے جا کر پہلی بات ان سے کہو کہ جتنا یہ خون بہا گیا ہے، جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، اس کی ہمیں دیت دی جائے۔ اگر تم دیت نہیں دیتے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ بنو نفاسہ، اب یہ وہ قبیلہ تھا یہ بنو بکر کا کہ جس نے بدبختی کا سب سے زیادہ مظاہرہ کیا، اور ان کا سردار تھا نوح، اس نے سب سے زیادہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا، اور بھڑکانے والا یہی تھا۔ بنو نفاسہ سب سے زیادہ انہوں نے قتل کیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر قریش سے کہو کہ بنو نفاسہ سے تم علیحدہ ہو جاؤ، پھر ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ اگر ایسا تم نہیں کرتے تو پھر تم یوں کہو کہ یہ جو ہم نے ابھی 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ہم نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ، تو وہ اس سے تم فسخ کا، یعنی اس معاہدہ کے فسخ کا تم اعلان کر دو۔ یہ 3 باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ دیت ادا کرو، دوسری بات یہ ہے کہ بنو نفاسہ سے تم دور ہو جاؤ، اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر فسخ معاہدہ کا اعلان کرو۔ چنانچہ وہ صحابی رسول گئے اور جا کر دونوں باتیں پہلی باری ان کے سامنے رکھی، تو ان میں سے ایک شخص بیٹھا تھا جلد باز تھا، تو اس نے دونوں پہلی باتوں کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جا کر اپنے پیغمبر کو کہہ دو کہ ہم دیت نہیں ادا کرتے، اور بنو نفاسہ کے ساتھ بھی ہم اپنے تعلقات کو نہیں توڑ سکتے۔ ہاں جو تیسری بات ہے اس معاہدے کو توڑنے کی، اس معاہدے کو ہم توڑ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول واپس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور بدیل کو کہہ دیا کہ تم جاؤ واپس چلے جاؤ۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب تیاری کرو اور ہم نے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم یعنی خفیہ طور پر تم نے اندر جو ہے تیاری کرنی ہے، اور مکہ والوں کو اس کی قانون تک بھی خبر نہ ہو۔ اب ادھر تیاریں ہو رہی تھیں، خفیہ طور پر تیاریں ہو رہی تھیں، ادھر سرداران مکہ نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ دیکھو یہ جو ہم نے معاملہ یہ پیش آیا ہے اور کئی سارے بنو خزاعہ کے لوگ قتل کیے گئے ہیں، ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتحادی تھے، تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد تو ضرور کریں گے، اور ان کا ایک وفد بھی وہاں مدینہ کے اندر گیا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ابو سفیان کو بھیجا جائے اور ان کو کہا جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہم اس معاہدے کو فسخ نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ تجدید معاہدہ کرتے ہیں، یعنی دوبارہ سے اس معاہدے کو پھر متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان یہی پیغام لے کر اپنے سرداروں کی مشاورت کے ساتھ مدینہ کے اندر داخل ہوا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی، اور جس نے یہ پیغام دیا تھا فسخ معاہدہ کا، یعنی اس نے آپ کے صحابہ کو یہ بات کہی تھی، اس نے چند بازی سے کام لیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور سب کی رائے کے ساتھ میں آیا ہوں، ہم تجدید معاہدہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب ایک مرتبہ تم کہہ چکے ہو فسخ معاہدے کے بعد تو وہ معاہدہ فسخ ہو چکا ہے، اب ہماری مرضی ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ ہماری مرضی پر موقوف ہے، تم نے جو جواب دینا تھا وہ دے چکے ہو تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مایوس ہو گیا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ کے گھر میں آیا تھا، اور حضرت ام حبیبہ اس کی بیٹی تھی ابو سفیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو آپ نے انکار فرما دیا، پھر ابوبکر صدیق کے پاس گیا کہ تم سفارش کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید معاہدہ کی۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سفارش کے نہیں کہہ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا ابو سفیان، جا کر کہا کہ عمر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دو۔ عمر تو عمر تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ابو سفیان تو کہتا ہے کہ میں جا کر سفارش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدید معاہدہ آپ کر لیجئے، جس طرح کہ ابو سفیان بار بار آیا ہے اور منتیں کر رہا ہے، منتیں سمجھتے کر رہا ہے، یہ بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں؟ دیکھو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجبور ہوں، میں اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھے کہہ دیں کہ عمر ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو میں اکیلا بھی، میرے ساتھ اور بھی کوئی نہ ہو، میں اکیلا بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تم تجدید معاہدہ کی بات کرتے، میں تو اکیلا بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے۔ تو جب یہ جواب ملا تو وہاں سے مایوس ہو گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
ان سے جا کر کہا، انہوں نے کہا نہیں، یہ بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہہ سکتا یہ۔ پھر حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، یہ جا کر سفارش کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار ہوتے ہیں، تو یہ جا کر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بچے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بڑی اتنی ان معاملات کو نہیں جانتے، وہ تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ بطور سفارش کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب یہ مایوس ہو گیا ہر طرف سے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر اس نے کہا کہ تم مجھے کوئی اچھی رائے دو، مشورہ دو، کیا کروں میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا یہ سر پر سوار ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اچھا تم اس طرح کرو، جو مسجد نبوی کے باہر وہاں کھڑے ہو کر تم کہو کہ دیکھو میں آیا تھا تجدید معاہدہ کے لیے پیغام لے کر، لہٰذا لوگوں وہ پیغام میں تم تک پہنچا چکا، بس یہ تم اعلان کر دو، یہی تمہارا مقصد تھا، اور سب اس بات کو سن لے گے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے اس طرح کیا کہ یہ بات کہی اور بلند آواز سے اور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر وہاں سے واپس چلا گیا، مکہ پہنچ گیا۔ تو سردار مکہ نے پھر اس کو گھیر لیا اور کہا کہ ہاں بتلاؤ سفیان، کیا کر کے آئے ہو؟ تجدید معاہدہ کی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا جواب ملا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدینہ سے؟ تو اس نے جو سارا واقعہ بتلایا تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے احمق ہو، نہ تو تم کوئی جنگ کی بات لے کر آئے ہو اور نہ کہ صلح کی بات تم لے کر گئے آئے ہو، اب ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ اگر لڑائی کی بات تم لے کر آتے کہ نہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی اور کہتے ہیں کہ ہم لڑائی کریں گے، چلو ہم اندر تیاری کرتے رہتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے، صلح کی بات لے کر آتے تو اب پیچھے ہمیں اطمینان ہو جاتا کہ ہمارے ان کے ساتھ صلح ہوگی، اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو نہ کوئی صلح کی بات لے کر کے آئے ہو اور نہ کوئی جنگ وغیرہ کی بات لے کر کے آئے ہو، تمہارا جانا بھی بیکار ہوا۔ بہرحال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے صحابہ کرام کو 10 ماہ رمضان کی تاریخ کو آپ نے حکم دیا کہ ابھی یہاں سے کوچ کرنا ہے اور مکہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ماہ رمضان کو 10,000 صحابہ کرام کا مجمع لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو راستے کے اندر ایک مقام پڑتا تھا جس کا نام تھا ذی الحلیفہ یا پھر جوفہ، دو مقامات میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کے اندر مل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ کے اندر تھے اور اب وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور اپنی فیملی اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، ساز و سامان ان کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے اور آپ نے فرمایا کہ عباس، یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آخری ہجرت کرنے والا تو ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سب سے آخر کے اندر مجھے بھیجا ہے، اسی طرح میرے اصحاب میں سب سے آخری ہجرت کرنے والا تو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس میرے چچا، اس طرح کرو کہ اپنے گھر والوں کو، فیملی کو وہاں مدینہ کے اندر منتقل کرا دو اور تم ہمارے ساتھ چلو اس لشکر میں۔ حضرت عباس نے ایسے ہی کیا۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو ایک اور مقام تھا، ابوا کا مقام۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں 2 شخص ملے، ایک کا نام ابو سفیان تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ اب یہ جو ابو سفیان تھا یہ سردار مکہ ابو سفیان نہیں ہے جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا، یہ حارث کا بیٹا تھا یہ، اور حارث حضرت عبداللہ کا بھی تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، تو اس لحاظ سے آپ کے چچا کا بیٹا تھا یہ ابو سفیان، اور جو عبداللہ تھا وہ آپ کی بہن کا بیٹا تھا، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قریبی رشتے دار تھے، وہ ایک چچا کا بیٹا، چچا زاد بھائی ہوا، اور دوسرا پھوپھا کا بیٹا یعنی پھوپھا زاد بھائی ہوا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں ابوا کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ان سے نہیں مل سکتا۔ آپ نے ان کے ساتھ ملاقات سے انکار فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ابو سفیان تھا یہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخانہ الفاظ کہے تھے، اور یہ ہجویہ اشعار کہا کرتا تھا، یہ یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہ ہوتے الفاظ، وہ الفاظ استعمال کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کے گستاخانہ الفاظ عبارات استعمال کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض تھے اور آپ نے انکار فرما دیا ملاقات سے۔ جبکہ وہ دوسرا شخص جس کا نام عبداللہ تھا، اس نے مکہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے پاس سیڑھی ہو اور اس سیڑھی کو زمین کے اوپر کھڑا کر دو، اس سیڑھی کا دوسرا جو اس کا سرا ہے اس کو آسمان کے ساتھ لگا دو، اور پھر اس سیڑھی کے اوپر تم اوپر چڑھ جاؤ، وہاں سے پھر نیچے آ جاؤ، اور پھر یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی یہ حکم دیا، میں سب کچھ یہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، پھر بھی میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا، تمہاری بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب اس بات کو سنا تو بہت دکھی ہوئے اور مایوس ہو گئے کہ یہ کبھی شخص جو ہے ایمان لانے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس کی اس بات کا بڑا دکھ تھا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح کی تفسیروں کے اندر کچھ آیات کے ضمن کے اندر یہ واقعہ گزرا ہے یہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس سفر کے اندر حضرت میمونہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور اسی طرح حضرت ام سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اس سفر کے اندر۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے چچا کے آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اور جبکہ دوسرا جو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، آپ کے دونوں قریبی جو رشتہ دار ہیں، اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہرحال آپ
ان سے ملاقات کر لیجئے اور ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ مسلسل انکار کرتے رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور قرآن کی آیت پڑھ دو اور یوں کہو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ آپ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یہ آیت آپ وسلم کے سامنے پڑھو۔ یہ رائے کس نے دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان ربی تھے وہ تو وہ آئے اور نے آ کر یہ سورہ یوسف کی آیت ہے یہ، اور یہ بات کہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب وہ کنان سے باپ، والدہ، بھائی سب کے سب یوسف علیہ السلام کے کہنے پر جب مصر کے اندر آئے اور اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے تخت شاہی کے اوپر بیٹھے تھے، تو جیسے ہی لوگ اندر داخل ہوئے تو اس وقت بھائیوں نے بطور معذرت پہ کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ اللہ کی قسم آئے ہمارے بھائی یوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کہ جنہوں نے ہماری ذات کے اوپر تمہیں یہ برتری عطا کی ہے۔ ہم تو عام لوگ بن گئے اور آپ تو بادشاہ بن گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رتبہ دیا ہے ہمارے اوپر، یہ مقام ہم کو جو ہے یہ مقام آپ کو ہمارے اوپر جو ہے دیا ہے، تو اس لیے وان کنا لخاطئین، ہم ہی خطاوار ہیں، ہماری ہی غلطیاں تھیں، ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تمہیں کنویں کے اندر جو ہے ڈالا اور اس طرح تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں ہمارے اوپر فوقیت بخشی ہے، ہم ہی خطا کار ہیں، ہم سے ہی غلطی ہو گئی۔ تو یہ قرآن کریم کے سورہ یوسف کے اندر ہے۔ تو یہی آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمیں جو ہے توحید کا درس دیتے رہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے اور ہم مسلسل انکار کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو یہ رتبہ دی ہے، مقام دی ہے، نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور اس طرح آپ کو امیر بنے اتنی بڑی جماعت کا۔ تو یہ مفہوم اس سے جو ہے اخذ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیات پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بیعت کو قبول فرما لیا اور دونوں نے بیعت کی اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور قدید نامی ایک مقام تھا، چھوٹے کاف کے ساتھ دال یا اور دال قدید، جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے پہلا پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں سے آپ نے کوچ فرمایا۔ نماز عشاء کا وقت تھا کہ جب آپ وادی مر زہران کے اندر داخل ہوئے، یہ وادی مکہ کے قریب پڑتی تھی، یہ رات کا وقت تھا، عشاء کے وقت وہاں پر پہنچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے جب فارغ ہو جاؤ اور اپنے اپنے خیموں کے سامنے تم الاؤ روشن کرو، آگ روشن کرو۔ یہ اس وقت عرب کے اندر ایک دستور ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی پڑاؤ ڈالتے تھے اپنے خیموں کے سامنے الاؤ روشن کرتے تھے، آگ روشن کرتے تھے۔ تو جب وہ آگ روشن ہوئی تو اس کی روشنی جو ہے دور دور تک جو ہے پھیلنے لگی۔ ادھر ابو سفیان اور اس کا ایک اور ساتھی تھا، یہ مکہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور رات کے وقت چوکیداری کر رہے تھے، اپنے اپنے سواریوں کے اوپر سوار تھے یہ۔ تو ابو سفیان نے جب دور سے دیکھا تو اس کو بہت بڑی روشنی اس کو نظر آئی اس کو، تو دوسرے ساتھی سے کہنے لگا کہ یہ کون سا قافلہ ہوگا جو انہوں نے یہاں پر الاؤ روشن کر رکھا ہے، اور اتنا بڑا الاؤ ہے یہ، جو تھوڑا سا اور قریب ہو تو دیکھا تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خزاع کے لوگ ہوں گے یہ۔ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، خزاع کے لوگ تو نہیں لگتے، یہ تو دیکھو جمع غفیر ہے اور یہ تو بہت بڑا لشکر لگتا ہے یہ، اور اتنی آگ دیکھو، ہر طرف سے آگ جو ہے پھیلی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی تعداد کے اندر کوئی لشکر ہے جس نے یہاں پر پڑاؤ ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ خزاع کے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں یہ۔ ابھی آپس کے اندر یہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے اور جائزہ لینے کی خوبی کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ کون ہو سکتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے اور وہ بھی اپنے ساتھیوں کا پہرا دے رہے تھے، وہ تو جلدی سے پیچھے پہنچ گئے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت عباس نے جا کر ابو سفیان کو پیچھے پکڑ لیا اور کہا کہ ابو سفیان، آج کا دن جو ہے اگر تم ایمان قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے تو اسی کے اندر تیری بھلائی اور تیری خیر ہے، ورنہ پھر تو ہی مارا جائے گا اور جو جو مقابلے پر آئیں گے تو سب کے سب میرے بھتیجے کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اور ابو سفیان کو زبردستی پکڑ کر اپنی سواری کے اوپر بٹھایا اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خیمے کے اندر جلوہ افروز تھے۔ تو ابو سفیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا، حضرت عباس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں جگہ پر کھڑے تھے اور میں اس کو زبردستی پکڑ کر آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد کیا، آپ نے فرمایا ابو سفیان تم اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے، ورنہ آج کے دن تم نہیں بچ سکو گے، اور جو بھی ہمارے مقابلے پر آئے گا اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔
تمہاری بہتری اسی کے اندر ہے۔ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اسلام کی طرف ان کو بلایا اور بعض نصیحت فرمائی، لیکن اس نے تردد کیا، ایمان قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے، میرے چچا ان کو اس وقت تم لے جاؤ اپنے خیمے کے اندر رکھو اور صبح کو پھر میرے پاس ان کو لے آنا۔ چنانچہ ابو سفیان اس وقت حضرت عباس کے ساتھ چلے گئے اور رات ان کے خیمے کے اندر گزاری، صبح کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ذرا اس نے پھر تردد کیا۔ بالآخر یہ ہے کہ پھر اس نے بات مان لی حضرت عباس کے کہنے پر، اور جو صحابہ کرام تھے اس وقت موجود تھے ان کے کہنے پر بات سمجھ میں آ گئی اس کی، اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ پہلے تردد کیا، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، دین کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کا پیروکار ہو جاتا ہے، اسلام کو فالو کر لیتا ہے، تو اس سے جو گزشتہ اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی یہ جو فمن اظلم سورۃ زمر ہماری چل رہی تھی یہ درس قرآن کے اندر، تو اس کے اندر بھی کچھ آیات پچھلے رکوع کے اندر ایسے گزری ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے یا پھر سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اگر کچھ اس طرح کی باتیں ہوں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر چکے ہیں تو پھر بندوں کے لیے کیسے مناسب ہوگا کہ ان باتوں کے اوپر پھر وہ بحث کریں کہ دیکھیں ابو سفیان تھا، بدر کے اندر آیا تھا اور احد کے اندر بھی آیا تھا، احد کے اندر بھی آیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ لڑا تھا، فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر ایسا کیا تھا۔ جب خدا ان کو معاف کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کر چکے ہیں، جو گزشتہ اس طرح کی باتیں ہوں، کمزوری کی باتیں ہوں اور لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں، جو اللہ ان باتوں کو معاف کر چکا ہے، ان کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر بندوں کے لیے کہاں جائز ہوگی کہ ان باتوں کے اوپر بحث کریں؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سکالر ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پچھلی ان کو اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ نامناسب ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان مکہ کا سردار ہے اور سردار کے لیے کوئی اعزاز ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہوگا۔ ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، اس میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جو حرم میں داخل ہو گیا تو اس کو امن ہوگا۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ حرم تو تھوڑی سی جگہ ہے اور مکہ کتنی بڑی آبادی ہے، تو وہ بھی جگہ تنگ ہے، تھوڑی جگہ ہے وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو جو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے کواڑ بند کر لیے، ان سب کے لیے امن ہوگا۔ تو پھر ابو سفیان اس پر خوش ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا وادی مر الزہران سے مکہ کی طرف، تو پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ ابو سفیان کو لے جاؤ اور یہ جو پہاڑ کا ٹیلہ ہے، یہ اونچی جگہ ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، ابو سفیان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر دو تاکہ جتنے قافلے یہاں سے گزریں گے، قبائل یہاں سے گزریں گے جو ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کو اچھی طریقے سے ان کا نظارہ کر لے ابو سفیان نے۔ چنانچہ ابو سفیان گیا اور وہاں حضرت عباس کے ساتھ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور جب قبیلہ وہاں سے گزرتا تھا اور لشکر وہاں سے گزرتا تھا تو ابو سفیان پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو حضرت عباس بتاتے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے یہ۔ پھر اور قبیلہ گزرتا تو پھر اس کو دیکھتا ابو سفیان، پھر پوچھتا کہ یہ کون ہے یہ؟ تو حضرت عباس بتاتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے اور ان کا یہ فلاں ان کا سردار ہے اور ان اپنی قیادت کے اندر ان کو لے کے جا رہا ہے۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے یہ، اور انصار کی طرف سے جھنڈا ان کے ہاتھ کے اندر تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کا وہاں سے جو ہے گزر ہوا حضرت سعد بن عبادہ کا، جی حضرت زبیر کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا اور سعد بن عبادہ کے ہاتھ کے اندر انصار کا جھنڈا تھا۔ تو جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرنے لگے اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر، تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ انصار کا قبیلہ ہے، سعد بن عبادہ کا قبیلہ، وہ دیکھو سعد بن عبادہ آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے ان کے قبیلہ کے لوگ جو ہے جا رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ سے برداشت نہ ہو تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ وتستحل الکعبہ، کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کعبہ کے اندر خون بہانا جائز قرار دے دیا ہے، اور آج کا دن جو ہے خوب بدلے کا دن ہے، آج کا دن چیتڑے اڑانے کا دن ہے۔ یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آج ہم انتقام لیں گے۔ ظاہر ہے احد کے اندر کتنے لوگ جو ہے شہید کر دیے گئے، انصار میں سے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کے دلوں کے اندر غصہ تو تھا نا۔ تو جب سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھا، اگرچہ مسلمان بھی ہو چکا تھا، تو پھر وہ غصے کے اندر آ گئے
ابو سفیان کی طرف آنکھیں بھر کر دیکھا اور یہ کہا الیوم یوم الملحمہ وتستحل الکعبۃ، آج کا دن جو ہے وہ چیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج کے دن بوٹیاں کرنے کا دن ہے، اور آج کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی آنے کے لیے حلال کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے ہم داخل ہوں گے مکہ کے اندر خوب ہم انتقام لیں گے آج۔ تو جب یہ ابو سفیان نے یہ بات سنی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ اس نے کیا کہا ہے 7 دنوں بعد آنے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم مدینہ کے اندر مکہ میں داخل ہوں گے تو خوب ہم انتقام لیں گے، جبکہ آپ مجھے کہہ چکے ہیں کہ سب کے لیے امن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحم، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن درگزر کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا ملحمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحمہ، مرحمہ کا معنی درگزر کرنا، معاف کرنا، اور ملحمہ کہتے ہیں چیتڑے اڑانا، اصل میں لحم کہتے ہیں گوشت کو، لام ہا اور میم لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ آج کے دن ہم اپنے دشمنوں کی بوٹیاں کریں گے، ان کے جسموں کے ٹکڑے کریں گے، خوب ہم ان سے انتقام لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو جھنڈا ان کے ہاتھ کے اندر تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا 7 دن بعد اپنے ہاتھ سے، اور ان کے بیٹے کو آپ نے عطا کر دیا، یعنی کسی اور کو نہیں دیا، ان کے بیٹے کو عطا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب حکم دے دیا تو سب کے سب مکہ میں داخل ہونے لگے۔ تو جب یہ مکہ میں داخل ہونے کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ خالد تم آگے چلو، ہو سکتا ہے کوئی چھوکرے، کوئی نوجوان، کوئی لڑکے وہاں گلیوں کے اندر کھڑے ہوں لڑائی کے لیے، تو اس لیے تم جاؤ آگے راستہ صاف کر لو۔ چانچہ خالد بن ولید گئے تو مکہ تو سب اپنے گھروں میں داخل ہو چکے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نہیں داخل ہونے دیں گے مکہ کے اندر، اور ہم ان کا راستوں کے اوپر کھڑے ہیں، آج ہم مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس طرح کے کچھ نوجوان تھے جو لڑائی کے لیے تیار تھے اور راستوں کے اندر گلیوں کے اندر کھڑے تھے۔ خالد بن ولید جیسے کہ ان کو سمجھایا، جب وہ نہ مانے اور بار بار مسلمانوں کو حملے کرنے لگے اور کچھ ساتھی زخمی بھی ہو گئے، تو پھر خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور پھر چلانا شروع کر دی۔ خالد تھا، اس کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب جو ہے کچھ مارے گئے، 13 آدمی مارے گئے تھے اور 2 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور بقیہ نے پھر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے وہ، اور مکہ کو بھی چھوڑ دیا، مکہ سے باہر چلے گئے وہ، ادھر ادھر جو قبائل تھے علاقے تھے وہاں وہ بھاگ گئے وہ۔ اب مکہ جو ہے بالکل اس کے اندر امن اطمینان ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے، جن کا نام تھا ام ہانی بنت ابی طالب۔ ان کے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے وہاں غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے ان کے گھر کے اندر پڑھی ہے، یہ 8 رکعت نماز چاشت کی نماز تھی۔ ہو سکتا ہے کہ چاشت کا وقت ہو تو اس لیے انہوں نے فرمایا ہو کہ چاشت کا وقت تھا۔ بہرحال علماء کی اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ یہ نماز صلاۃ الفتح تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو پھر وہاں پر بطور شکرانہ کیا نماز پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو جب اس نے آزاد کرایا تھا، فتح کیا تھا، تو اس وقت اس نے بھی بطور شکرانہ کے 8 رکعت پڑھی تھی۔ اور اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے جب وہ 1011 کے اندر جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، بیت المقدس میں داخل ہوا تھا نور الدین زنگی کی وفات کے بعد، تو اس نے بھی وہاں بطور شکرانہ کے 8 رکعت اس نے نفل نماز پڑھی تھی۔ تو اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں 8 رکعت، یہ صلاۃ الفتح کی نماز تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے تشریف لے چلے اور آپ حرم کے اندر داخل ہوئے۔ پھر وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جب قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے بت ہی بت نصب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر چھڑی مبارک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی کو اس بت کے منہ کے اوپر مارتے تھے اور یوں کہتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ چکا ہے اور باطل بھگ چکا ہے۔ جب یہ بات قرآن کریم کی آیت پڑھتے اور تھوڑی سی چھڑی اس کو مارتے تھے تو وہ بت منہ کے بل نیچے زمین کے اوپر گر پڑتا تھا۔ تو اس طرح 360 بت تھے جن سب کو گرا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پہ تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا چابی کس کے پاس ہے؟
عثمان بن ابی طلحہ جو اس وقت مسلمان بھی ہو گئے رضی اللہ عنہ، وہ آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں چابی تھی، آپ نے چابی لی، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے چلے، اور وہاں کچھ اندر تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کے بزرگوں کی، ان سب کو مسمار کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھی، نفل نماز، وہاں سے پھر آپ باہر تشریف لے آئے، باہر تشریف لے کر کے آئے، پھر آپ کوہ صفا کے اوپر تشریف لے گئے، یعنی صفا جو پہاڑی ہے، صفا مروہ جہاں سعی کرتے ہیں عمرہ اور حج کرنے والے حضرات، تو وہاں کوہ صفا کے اوپر، صفا پہاڑی کے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں تشریف لے جا کر کوہ صفا کے اوپر بیٹھ گئے، خانہ کعبہ بالکل آپ کے سامنے تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، اور بہت دیر تک آپ دعا فرماتے رہے۔ ادھر یہ تھا کہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ سب کے سب وہ جمع ہو گئے تھے اور نیچے سب بیٹھ گئے تھے، اور جہاں تک نظر جاتی تھی سارے سب ہی سر نظر آتے تھے۔ پہلے یہ لوگ وہاں حرم کے اندر تھے، مسجد حرام کے جو صحن ہے وہاں جمع تھے یہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لیا تو پھر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور یہاں آ گئے اور سامنے بیٹھ گئے۔ اب ہر ایک منتظر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے بدلے ہم سے لیتے ہیں، یہ ہم کو معاف کرتے ہیں، ہم سے درگزر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ہاں، ان میں سے 15 اشخاص ایسے تھے کہ جن کے لیے معافی نہیں تھی، اور ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے چہرے چھپا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، جب مسلمان ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں کہ ان کو قتل کیا جائے۔ کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ جو ہاتھ کے اندر آگ اور تلوار بھی ہوئے، اور کچھ پھر ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دخول سے پہلے مکہ چھوڑ دیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے، ان کے جرائم کچھ ایسے ہی تھے، تو انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے بعد میں آ کر معافی تلافی کی اور پھر مسلمان ہو گئے، اور پھر بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر کفر ہی کی حالت کے اندر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، مرے وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کی، عورتوں سے بھی بیعت لی گئی، مردوں سے بھی بیعت لی گئی۔ عورتوں سے بیعت لی گئی، اس کا تذکرہ تھا سورہ ممتحنہ، قرآن کریم کے 28ویں پارے کے اندر بھی ہے، 27ویں پارے کے 28ویں پارے کے سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کے اندر ہے، جس کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ جب سب کی بیعت ہو چکی اور سب کے سب جو ہے مسلمان ہو چکے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کا وقت ہوا تو بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر تشریف لے جاؤ، اور اوپر تشریف لے گئے اور اذان دی، اور پھر سب نے جو ہے وہاں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے چند ہی دن گزرے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ جو طائف کے لوگ ہیں اور ان کا جو سردار ہے مالک، وہ اپنے قبیلہ کو اور کچھ اور قبائل کو ساتھ ملا کر وہ مسلمانوں کے اوپر یہاں مکہ ہی کے اندر اٹیک کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ وہاں سے چل کر یہاں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ہم خود ہی وہاں جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ سے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، 2,000 ان جو ابھی مسلمان ہوئے نیو مسلم، ان میں سے 2,000 مزید تھے، تو 12,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے، اور حنین کے مقام پر وہاں ذرا مقابلہ بھی ہوا، اور مسلمان ذرا پہلے سراسیمہ بھی ہوئے، بعد میں خیر مضبوط ہو گئے، اور ہر طرف سے تیر اور تلواریں چلیں، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ لوگ ان میں سے مارے گئے، تو مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام پر فرمایا کہ صحابہ کو تم یہ لے کر مال غنیمت جو ہے اس کو بیٹھو، اور ہم جاتے ہیں طائف کا مقابلہ کر، طائف کا جا کر محاصرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ مالک جو تھا یہاں سے بھاگا طائف کے اندر جا چکا تھا یہ، اور جا کر طائف کا پھر محاصرہ کیا گیا، کئی دن وہاں محاصرہ کیا گیا، لیکن ان کی جو قلعے تھے بہت مضبوط تھے، اور اندر داخل ہونا بھی مشکل تھا، اور دروازے بھی ان کے بڑے مضبوط تھے، نہیں ٹوٹے جا رہے تھے، منجنیق بھی اس وقت تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ نہیں فتح ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے اب یہاں سے چلتے ہیں، اور چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا قبول ہوئی کہ لوگ پھر خود چل کر سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ جو واقعہ ہے جنگ حنین کا، انشاءاللہ پہلے بھی 2 مرتبہ ہم نے بیان کیا ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے مہینے کے اندر پھر آئے گی، ذرا کھڑے میں تک گیا ہوں تو اس لحاظ سے اس کو ذرا شارٹ کٹ کر دیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور جرانہ کے مقام پر آئے، تو پھر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے، 2-3 آدمی تھے مسلمان ہوئے، اور جو ان کا مال مال ان کا مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، بھیڑ بکریاں باقی جو اسباب تھا، عورتیں وغیرہ بھی تھیں جو کنیزیں بنا لی گئی تھیں، اور بچے بھی تھے، تو سب کے سب پھر ان کو واپس کر دیا گیا تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جرانہ ہی کے مقام سے مکہ واپس ہے، اور یہاں آ کر پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر جرانہ کے مقام پر آئے، اور وہاں صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ فتح مکہ کا جو ہے یہ پس منظر تھا، اور یہ واقعہ تھا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور جس کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہر جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عطا کر دیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں سے چلنے لگے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ جب وہ غار حرا کے اندر تھے، غار ثور کے اندر تھے، تو اس وقت 3 دن وہاں رہے تھے، اور جب ابوبکر صدیق کی اونٹنیاں لے کر آ گئے، عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ 2 علی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، یعنی وہ روانہ ہونے سے پہلے تو آپ نے پھر یہ الفاظ فرمائے تھے مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ نے فرمایا تھا واللہ انکی لخیر ارض اللہ، خیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی سرزمین میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے بہتر ہے، لخیر سب سے بہتر زمین ہے تو، واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اس اتنا اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے، جتنی بھی زمین ہے، اور میں سے اے مکہ کی سرزمین جو تو ٹکڑا ہے، جو تو خطہ ہے، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ولولا انی اخرجت منکی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ کی سرزمین اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے کے اوپر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا، میں مکہ ہی کے اندر مقیم رہتا، ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے تو میں تجھے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، جس سے اندازہ لگا سکتا ہے آدمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، اور ظاہر ہے جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے اور جہاں بچپن گزارا ہو، جہاں کھیلے کودے ہوں، جہاں بچپن کے دوست ہوں، تو اس جگہ کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں فرمایا تھا ما اطیبکی من بلد واحبکی الیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ تو کتنا ہی بہترین قسم کا شہر ہے، ما اطیبکی من بلد، تو کتنا بابرکت شہر ہے، تو کتنا ہی بہترین قسم کا شہر ہے، واحبکی الیہ، اور تو کتنا ہی مجھے محبوب شہر ہے، تو ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہاں کے لوگ تجھ سے اے مکہ مجھے یہ لوگ نہ نکالتے تو میں تیرے سوا کہیں اور نہ رہتا، ما سکنت غیرکی، میں تیرے سوا کہیں اور نہ رہتا، مفہوم وہی بنتا ہے کہ اگر یہ مکہ کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے یہاں سے نکلنے کے اوپر تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا میں، تو جیسے اندازہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مکہ جو آپ کو محبوب تھا، جہاں سے آپ کو نکالا گیا، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا، اور جہاں 53 سال کے آپ نے عمر شریف وہاں پر گزاری تھی، اور خانہ کعبہ بھی وہاں پر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ 8 سال کے بعد، یعنی ہجرت کر کے مدینہ میں آنے کے 8 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے عطا کر دی، تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی سے کوئی بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی خوشی تھی یہ، اور اس میں اتنی بڑی برکت تھی فتح مکہ کے بعد کہ ارد گرد کے جتنے قبائل تھے سن 9 ہجری کے اندر، یعنی اس سے اگلے سال کے اندر پھر وہ جوک در جوک آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ اب یہ جو طائف کا قبیلہ تھا، یہ طائف جو تھا جہاں کے لوگوں نے پہلے حسنوں کو پہلے کبھی پتھر بھی مارے تھے اور وہاں سے مایوس ہو کر آپ مکہ سے واپس تشریف لے آئے تھے، اور اب اس مرتبہ حنین کے مقام پر تو جنگ حنین سے آگے جب آپ بڑھے تھے، طائف کا وہاں محاصرہ کیا تھا، تو اس وقت تو آپ ان لوگوں نے جو ہے نہ تو کلمہ قبول کیا اور نہ یہ کہ مسلمان پھر اس کو طائف کو جو ہے فتح کر سکے تھے، تو پھر یہی لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر آئے تھے اگلے سال کے اندر، اور پھر یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے، اور اس طرح پھر 9 ہجری کا جو سال ہے اس کو عام الوفود کہتے ہیں، عام کہتے ہیں سال کو، وفود کا معنی وفد کی جمع ہے، یعنی وہ سال ہے کہ جس میں لوگ وفود کی صورت میں، لشکروں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، گروپوں کی صورت میں مدینہ میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے تھے۔ کبھی یہ تھا کہ مسلمانوں اب دعوت دینی پڑتی تھی، اسلام کی طرف بلانا پڑتا تھا، اب یہ ہے کہ لوگ خود بخود چل چل کر آ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، آئے میرے پیغمبر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس آنے والی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے پیغمبر تو دیکھے گا کہ لوگ اسلام کے اندر افواجا، فوج کی جمع ہے کہ وہ فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہوں گے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس لیے میرے پیغمبر آپ تسبیح کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتے رہیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ جو شخص ان سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ ان کی توبہ کو اور معافی کو قبول کرتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ سال عام الوفود کا سال ہے سن 9 ہجری۔ پھر تو یہ ہے کہ پورے عرب کے اندر اسلام جو ہے پھیل چکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے پورے عرب کے اندر اسلام اس وقت جو ہے پھیل چکا تھا، بلکہ اس وقت تو پھر اس کے اندر عراق کے اندر بھی، جو کہ ایران کا اس وقت حصہ تھا، اس کے اندر بھی اسلامی فوجیں جو ہے داخل ہو چکی تھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر وہ مکان جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا دوبارہ سے اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔